أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا 10واں رکوع چل رہا ہے. واقعہ آپ یہاں تک سن چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بن یامین کو اپنے پاس اس پیالے کی چوری کے جرم میں بٹھا لیا تھا، اور ان بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی تھا رابیل، بعض لکھتے ہیں اس کا نام، اور بعض یہودا اور بعض شمعون، یہ جو ہے یہ بھی رہ گیا تھا. اس نے کہا میں اپنے ابا کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں بھائی کو ضرور واپس لے آؤں گا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارا فیصلہ کریں. یہاں تک تو واقعہ ہم سن چکے ہیں. اس سے آگے کا واقعہ ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس سے جب یہ لوگ واپس اپنے والد کے پاس پہنچتے ہیں، باقی بھائی، اب 3 یہاں رہ گئے. یوسف علیہ السلام پہلے سے مصر میں موجود ہیں، بڑا بھائی یہودا وہ بھی رہ گیا، اور بن یامین بھی رہ گیا. باقی بچے 9 واپس پہنچتے ہیں، اور والد سے کہتے ہیں کہ بھائی نے چوری کی تھی اس لیے وہ پکڑا گیا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ سے وعدہ تو بے شک کیا لیکن ہم اس کو واپس نہیں لا سکے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کوئی چوری کرے گا. بلکہ بھائیوں نے یہ جا کر والد حضرت یعقوب کو بتایا تھا کہ اس پر چوری کا الزام لگا، یہ نہیں کہا کہ چوری کی ہے، الزام لگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹوں کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی تمہارے اندر کی کوئی چال ہے، میں صبر ہی کرتا ہوں. یہاں بھی صبر کے، اور پھر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ سب میرے پاس لے آئے گا. چونکہ وہ بچپن والا یوسف علیہ السلام والا خواب وہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھا کہ ایک موقع تو ایسا بھی آئے گا کہ ہم سب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوں گے. وہ تو ابھی آیا ہی نہیں تھا، اس کی خواب کی تعبیر آئی نہیں تھی. اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یہ تسلی تھی کہ زندہ ہے یوسف، لیکن کہاں ہے یہ پتہ نہیں تھا. اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد کو کوئی پیغام نہیں بھجوایا کہ میں زندہ ہوں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ منافقوں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا تھا. لشکر سے واپسی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنگل کی طرف چلی گئیں قضائے حاجت کے لیے. یہاں سے لشکر روانہ ہو گیا، واپس آئیں تو لشکر جا چکا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سوچا کہ جب آگے جائیں گے ان کو پتہ لگے تو مجھے واپس لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، اس لیے وہیں لیٹ گئیں، کپڑا ڈالا اور سو گئیں. تو پیچھے سے حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ڈیوٹی تھی، وہ پیچھے سے اکیلے سواری اپنی لے کر آ رہے تھے کہ کوئی بچا کچا کسی کا سامان رہ جاتا ہو، وہ پیچھے سے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی عورت ہے. تو انہوں نے بچپن میں حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، تو انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئی ہے کوئی عورت، اور یہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھی آگے نکل گئے. تو انہوں نے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت عائشہ جاگ گئیں، تو انہوں نے چہرہ دیکھ لیا حضرت عائشہ صدیقہ کا، پہچان گئے کہ تم عائشہ ہے. تو انہوں نے جا کر اپنے اونٹ کو بٹھایا اور کہا اماں آپ سوار ہو جائیں، میں اونٹ کو آگے لے کر چلتا ہوں. پھر یہ لے کر چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ جا کر ملے. لیکن منافق ساتھ میں تھے، انہوں نے الزام تراشی کی اور بہتان لگایا عائشہ صدیقہ پر. لیکن یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی، لیکن اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے خود صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کروں میں، میرے گھر والوں کے بارے میں یہ باتیں چل رہی.
اور اما عائشہ کو اپنے گھر بھیج دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں رہیں۔ کافی عرصے کے بعد قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اللہ نے لا علم رکھا اپنے نبی کو بھی، کافی وقت تک لا علم رکھا واقعے سے۔ پیغمبر عالم الغیب تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ان کو سارا پتہ ہو جائے کہ یہ ہے، یہ اس طرح تھا، نہیں ہے بھائی نہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے، نہیں، آپ سے خاموش رہے کہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے، اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ جب قرآن کی آیتیں اتری تو اس کے بعد پھر برات ظاہر ہوئی اور ان کو سزا ملی جنہوں نے بہتان لگایا تھا۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام کو یہ تو علم تھا، یعنی دل کو تسلی تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن کہاں ہیں، کس حال میں، کوئی پتہ نہیں، اس لیے غم تھا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ نہیں کہا، ایک بیٹا پہلے گیا، دوسرا چھوٹا بنیامین وہ بھی گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ غم اور پریشانی میں رہے، غم اور پریشانی میں رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنکھوں کی پتلیاں جو ہے، یہ کالا جو دھبا ہے نا آنکھ کے اندر، یہ آنکھ کا کالا پتلا جو ہے وہ سفید ہو گیا اور دید ختم ہو گئی، نظر کمزور ہوتے 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 آہستہ آہستہ نظر بالکل بھی یعقوب علیہ السلام کی ختم ہو گئی۔ اچھا، یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچوں نے پھر آ کر کہا کہ آپ خواہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بیٹوں نے کہا، لوگوں نے کہا، آپ اتنا غمگین کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ تو ہلاک ہی ہو جائیں گے اس طرح، اپنے بچوں کے غم میں گھل گھل کر، اس طرح تو آپ موت کے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا غم اور میری پریشانی، اس کا شکوہ میں اللہ سے کرتا ہوں، لیکن مجھے بھی کچھ علم ہے، کچھ تو میں بھی جانتا ہوں جو اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں علماء مفسرین نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اللہ کی ذات پر اتنا ان کو بھروسہ اور توکل ہوتا ہے کہ بچہ بیمار ہے تو پڑا رہے، گھر والے بیمار ہیں تو پڑے رہیں، اٹھایا بستر اور چلے گئے چلے میں، کہ جی ان کا تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی سے بھی اس کا ایمان کوئی زیادہ پکا ہے؟ تو اللہ کے نبی تو غمگین ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی تو پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ساتھی کے بارے میں کارگزاری سنا رہے تھے کہ جی یہ ساتھی ماشاءاللہ چلے میں چل رہا ہے، یہ جب مسجد میں پہنچا نا سامان لے کر تو پتہ چلا پیچھے سے کہ بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس نے کہا اللہ کے حوالے، میں تو جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ اس کو تو کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوئی، ان کا تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی تو یہاں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی تو غم میں گھل رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو مر جائیں گے اس غم میں۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جی میرے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئے تو ٹوٹنے دو، میں تو جا رہا ہوں، یہ بے حس آدمی ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے حسی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے فطرت میں اولاد کی محبت رکھی ہے۔ جو شخص اس کے خلاف کر رہا ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، کون سنبھالے گا؟ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ان کی گھر والی حاملہ تھی اور حمل یعنی قریب الولادت تھی، وہ مولوی صاحب جا کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور جب عورت کو تکلیف شروع ہوئی تو لوگوں نے آ کر بتایا کہ میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں، اللہ ہی وارث ہے اس کا، مجھے پتہ لگا، میں نے جا کر باہر نکل باہر، بیوی کو سنبھال، اللہ کے در پر آ کر پڑھو تو اللہ سنبھالے گا، لیکن یہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا قانون کہ بھائی بیوی اپنی کو خود سنبھالو، دوسرے لوگ نہیں جائیں گے تیری بیوی کو اسپتال، تجھے لے جانا، نکل باہر۔ میں نے اس کو باہر نکالا کہ جا اعتکاف بعد میں قضا کر لینا۔ تو اللہ نے ایک نظام بنایا نا، اس نظام کے تحت چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیمار ہو گیا علاج کرنا ہے، یہ نہیں کہ نہیں میں تو اللہ پہ بھروسہ ہے، مر جاؤں تو مر جاؤں، یہ خودکشی کی موت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر پرہیز بتاتے ہیں نا کہ جی یہ فلان چیزیں آپ نے نہیں کھانی، اب اگر کوئی شخص بد پرہیزی کرتے اللہ کے بھروسے پر ہے، نہیں جی یہ اللہ کا بھروسہ نہیں ہے، یہ آپ کی کم عقلی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک نظام بنایا نا، ایک چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے وہ تمہارے لیے زہر ہے، پھر تو زہر بھی کھا لو کہ جی اللہ مالک ہے۔ کسی نے کھایا زہر جان بوجھ کر؟ نہیں کھاتا، اللہ کے بھروسے پہ زہر کسی نے نہیں کھایا آج تک کہ جی ٹھیک ہے میں کھا لیتا ہوں، اللہ کو منظور جو ہوگا، خودکشی کہلائے گی۔ تو اسی طرح اگر کوئی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو کھاتے ہیں اور مرتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں تو اس کے مجرم آپ خود ہیں، یہ آپ کی کم عقلی اور بے وقوفی ہوگی۔ تو اللہ نے انسان کے مزاج میں اولاد کی محبت رکھی۔ اللہ کے نبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب فوت ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اپنے بیٹے ابراہیم کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تمہاری جدائی پر ہمیں غم ہے، ہم غمگین ہیں،
آپ سے فرمایا ان العین تدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور حضور کے آنسو بہے ہیں. یہ تو فطری چیز ہے. یا اس کی مثال تو ایسے ایک آدمی شیر کو دیکھ کر کہ میں نہیں ڈرتا جی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تھا نا، لاٹھی چھوڑی، سانپ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسری طرف منہ کر لیا، دوسری طرف بھاگنے لگے، کیونکہ یہ فطرت ہے بھائی. اور پتہ تھا میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی وہی سانپ ہوا ہے، پتہ تھا. لیکن ایک فطرت ہے نا، فطرت انسان کے اندر جو ہے وہ فطرت، ہر سالم الفطرت انسان کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے. انبیاء کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے، نبی بھی انسان ہے، ان کے اندر یہ فطری چیز اللہ نے رکھی. تو بہرحال یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ اپنے بیٹوں کے غم میں گھلتے رہے اور آنکھیں گنوا دی. اور پھر یہاں یہ فرمایا کہ جی بیٹوں کو حکم دیا کہ بیٹے میرے جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو جا کر ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی نا امید ہوتے ہیں. مجھے اب بھی امید ہے کہ میری اولاد زندہ ہے اور میرے پاس واپس آئے گی. اس کے بعد تیسری دفعہ آگے قرآن نے واقعہ بیان کیا. میں آج واقعے کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ قرآن مجید نے اس واقعے پر تبصرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا، اور صورت میں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ختم کروں گا. واقعے کو مختصراً آگے لے جا رہے ہیں. اب تیسری دفعہ جب یہ آتے ہیں بھائی، تو 9 بھائی آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں تو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑا دکھ پہنچا ہے، اور ہم تھوڑا سا سامان لائے ہیں، تھوڑے سے پیسے لائے ہیں، لیکن وہ پیسے بھی کوئی کھرے نہیں، کھوٹے پیسے ہیں، کھوٹے سکے تھے ان کے پاس. کچھ کھوٹے سکے تھے، اور کہتے ہیں کچھ اور چیزیں تھی، کچھ آبنوس کی لکڑیاں لائے تھے، اور اس طرح کی کوئی اپنے علاقے کی کوئی خاص چیزیں لائے تھے کہ وہ ہم لائے ہیں. پہلے ہی بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب سامان کے پیسے اور قیمت ادا کریں تو اس وقت کہیں جی نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے. پہلے ہی بتا دیا کہ ہمارے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ لے لو، اور ہمیں تھوڑا سا کھانے پینے کا سامان بھی دے دو، اور کچھ اپنی طرف سے ہمیں صدقہ دے دو. اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. یہ بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کو تیسری دفعہ کہا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم جاہل تھے، جب تم بے خبر تھے، تو اس وقت تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تمہیں پتہ ہے، یاد ہے؟ اب ان کو شک ہوا تو انہوں نے کہا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہا. اللہ نے ہم پر احسان کیا. جو اللہ کا خوف رکھے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر اور ثواب کو ضائع نہیں کرتے. ایک دو چیزیں یہاں سمجھنے کی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم تھوڑا کھوٹا سکے لائے ہیں، وہ ہمیں کچھ کھانے پینے کا سامان دے دو اور اپنی طرف سے صدقہ دے دو. یہ ایک لفظ ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت کی ایک نشانی یہ تھی کہ حضور فرماتے تھے کہ میں صدقہ نہیں کھاتا. صدقے کا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا، ہدیہ قبول فرماتے تھے، صدقہ نہیں کرتے. تو یہاں عوام الناس کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو نبی کی اولاد تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اولاد کے لیے بھی صدقہ حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پورے خاندان کے لیے، آل جعفر، آل حارث، آل عبد مناف، آل عباس، آل علی، ان سب کے خاندانوں کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، نہیں لے سکتے، جائز ہی نہیں کھانا. تو نبی کے اولاد تھے، یہ بھی کیسے صدقہ مانگ رہے تھے؟ صدقے کا معنی زکوٰۃ ہے. کیسے مانگ رہے تھے کہ ہمیں صدقہ دے دو؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے حضرات مفسرین نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، یعنی پہلے صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا جائز تھا انبیاء کرام کے لیے. ایک جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تصدق لینا کا معنی صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ہدیے ہی مانگا ہے انہوں نے کہ اپنی طرف سے آپ ہمیں کچھ دے دیں. زکوٰۃ نہیں مانگی ہے، کیونکہ صدقے کا لفظ ہر جگہ پر زکوٰۃ کے لیے نہیں آتا، دوسرے مصارف کے لیے، دوسرے خیر کے کاموں کے لیے بھی آتا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اب بھائیوں کو کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم بے خبر تھے، جب تم جاہل تھے. بھائیوں کو دوش پھر بھی نہیں دیا. پیغمبرانہ شان دیکھیں، نبی کی شان دیکھیں کہ نبی اپنے بھائیوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تم تو پکے ٹھکے مجرم ہو، تم تو پہلے درجے کے بدماش ہو، تم نے میرے ساتھ کون سی نیکیاں کی تھی، نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ بے خبری میں تم سے جو کچھ ہوا وہ پتہ ہے، انجانے میں تم سے جو کچھ ہوا اس کا تمہیں پتہ ہے.
یعنی نسبت انجانگی طرف کر رہے ہیں، یہ پیغمبر کی رفعت شان۔ اس سے آگے دیکھیے، تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہاں، اور یہ بھی کہا کہ جس آدمی میں تقوی اور صبر ہو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہ دو گر یوسف علیہ السلام کی شریعت سے آ رہے ہیں، تقوی اور صبر، اللہ کا خوف ہو اور صبر کا مادہ ہو۔ صبر 3 چیزوں کو کہتے ہیں بھائی۔ صبر ہے ناجائز خواہش سے اپنے آپ کو بچانا، اور جائز کام میں اپنے آپ کو لگانا، اور صدمے اور مصیبت میں اپنے نفس کو روکے رکھنا، اللہ سے شکوہ شکایت نہ کرنا۔ یہ صبر کے 3 درجے ہیں۔ نفس اور دل بہت کرتا ہے گناہ کرنے کو، ضبط کر لیا، روک لیا اپنے آپ کو، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ صبر ہے بھائی، اس کو بھی اجر ثواب کا ملتا ہے۔ اور نفس نیکی نہیں کرنا چاہتا، نماز نہیں پڑھنا چاہتا، دل نہیں کرتا کہ نماز پڑھوں، روزے رکھوں، اچھے کام کروں، لیکن اپنے آپ کو مجبور کر کے اچھے کام کروانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور کوئی صدمہ یا مصیبت آ جائے تو اللہ سے شکوہ نہ کیا جائے۔ تباہی، رنج اور غم الگ چیز ہے، اللہ سے شکوہ نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں نا، اللہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا کہ تو نے مجھے یہ سزا دے دی، اللہ میں ہی بچا تھا تیری اس سزا کے لیے، اور سارے نہیں تھے، کوئی نہیں تھا، کوئی تجھے اور نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ سے شکوے کے الفاظ، یہ کہنا کفریہ الفاظ ہیں بھائی۔ تو بہرحال تقوی اور صبر، خدا خوفی ہو، اللہ کا ڈر ہو اور صبر ہو تو اجر ضائع نہیں جاتا۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو کہ ہاں اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، ہم تو خطا کار تھے۔ بھائیوں نے اقرار کیا کہ ہم خطا کار تھے، اللہ نے آپ کو نوازا، آپ جو ہے وہ کنعان کے کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے تخت پر بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہاں یہ کہا ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اللہ تمہیں بخش دے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ میں نے اصول بتایا تھا پہلے، یاد رکھیے گا کہ نبی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتا، دین کی حرمت کی پامالی کا بدلہ لے گا، اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کا بدلہ لیتا ہے نبی، لیکن اپنی ذات کے ساتھ کوئی کتنی ہی زیادتی کر لے نبی کے ساتھ، نبی اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ یہ پیغمبر کا ایک اصول ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے بھی بھائیوں سے یہ کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے تم سے کوئی انتقام نہیں لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فتح مکہ کے موقع پر کہے تھے۔ 13 سال لوگوں نے ستایا تھا مکے والوں نے۔ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جب جنگ بدر میں مارا گیا تو اس کا بیٹا نے اس کی جگہ لے لی اور بہت ستایا، بہت ستایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، بچیوں تک کو ستایا اس نے، بچیوں تک کو۔ ابو العاص کی گھر والی حضرت زینب اونٹ پر بیٹھی تھی مدینہ روانگی کے لیے، اس نے آ کر پکڑا برقعے سے، نیچے اترو، کہاں جا رہی ہو؟ ان کا میں اپنے گھر والے کی اجازت، اپنے سسرال کی اجازت سے مدینہ جا رہی ہوں، واپس آ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں جانے کی اجازت، نبی کی بیٹی ہے۔ نبی کی بیٹی کو ٹانگ سے پکڑ کر اونٹ سے نیچے گرایا، حاملہ تھی، حمل ضائع ہوا، حاملہ تھی، حمل بھی ضائع ہوا اونٹ سے گرنے کی وجہ سے۔ تو حضور نے جب مکے پہنچے تو اعلان فرما دیا معافی ہے۔ تو اس کی گھر والی حضور کے پاس آئی، اکرمہ کی گھر والی حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ معافی ہے، عام معافی ہے، عام ہے، میرے شوہر کو بھی عام معافی ہے، معافی۔ لیکن اکرمہ کو بھروسہ نہیں تھا، یہ جدہ بھاگ گیا، وہاں سے کشتی میں بیٹھ چکا، یہ عورت اس کے پیچھے بھاگی کہ اس کو میں لے آؤں، معافی ملی ہے، بلکہ اس عورت نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر کی معافی کی کوئی نشانی دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ مبارک اتار کر دیا، یہ میری نشانی ہے، لے جاؤ، یہ اس کو جا کر دکھاؤ کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اکرمہ کشتی میں بیٹھا، کشتی روانہ ہو گئی، عورت کنارے پر کھڑی ہوئی پہنچی، لیکن وہ کشتی روانہ، کہتا ہے کشتی کو آگے طوفان نے گھیر لیا، تو کشتی والوں نے کسی نے لات کو پکارنا شروع کیا، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، اپنے اپنے بتوں کو، یا دستگیر یا غوث اعظم پکارنا شروع کر دیا۔ تو جو بادبان تھا کشتی چلانے والا، اس نے کہا یہاں کوئی کام نہیں آتا سوائے اللہ کے، اللہ کو پکارو، یہاں اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اکرمہ نے یہاں کہا اچھا تو دریا میں اور کوئی کام نہیں آتا، باقی خشکی میں اور کام آتے ہیں؟ جو ذات یہاں دریا میں کام آئے گی وہی خشکی پر بھی وہی کام آئے گی، مجھے واپس جانا ہے، بس میں واپس جاؤں گا اور جا کر اس نبی پر کلمہ پڑھوں گا جو ایک خدا کو ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دل میں ارادہ کر لیا، کشتی والے
کسی نہ کسی طرح طوفان سے چھٹکارا لے کر واپس پہنچے کنارے پر، تو دیکھا میری بیوی میرے انتظار میں کھڑی ہوئی ہے، بیوی ان کو لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور نے کوئی انتقام نہیں لیا اپنی ذات کی بنیاد پر، بلکہ مکے کے کسی آدمی سے انتقام حضور نے نہیں لیا تھا، سوائے ان چند لوگوں کے جو شان نبوت میں گستاخی کیا کرتے تھے یا جن کے ذمے کسی کے قتل کا جرمانہ تھا، کسی قتل کیا تھا، ان سے بدلہ لیا گیا، بس باقی کسی نے۔ آگے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیص، میرا کرتا لے جاؤ اور یہ میرے والد کے چہرے پر لگا دینا، وہ دیدہ ہو جائے گا اور تم سب واپس میرے پاس چلے آؤ۔ اپنے بھائیوں کو کرتا اپنا دیا کہ یہ لے جاؤ، یہ میرے والد کے آنکھوں پر لگاؤ گے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گے اور تم سب گھر والے واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں روایات میں آتا ہے، کوئی پکی روایت حدیثوں میں نہیں ہے لیکن تاریخی روایت ہے کہ یہ کرتا وہ کرتا تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے بعد جبرائیل امین نے لا کر دیا تھا۔ ان کے قمیص اتاری گئی تھی، ان کے کپڑے اتار دیے تھے نمرود نے، جب آگ میں ڈالنا تھا نا تو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تھا، تو جبرائیل امین ایک جنتی کرتا لے کر آئے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو پہنا تھا کہ یہ پہنو اور اب چلے جائیں آپ بے فکر ہو کر۔ وہ کرتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا ایک تعویذ کی شکل میں بند کر کے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال رکھا تھا، اور یوسف علیہ السلام جب کنان کے کنویں کے اندر گرے ہیں نا تو بھائیوں نے قمیص اتار لی تھی، وہ اتار قمیص کو خون لگا کر باپ کے پاس لے گئے تھے نا کہ یہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو، وہ قمیص خون آلود کر کے لے گئے تھے، یوسف علیہ السلام قمیص اتار کر لے گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ قمیص اپنے جو گلے میں ڈلی ہوئی تھی نا تعویذ کی شکل میں، وہ قمیص پہن لی تھی، کنویں میں وہ قمیص پہنے ہوئے تھے، وہی کرتا واپس اپنے والد کے پاس بھیجوائے، یہی قمیص ہے۔ کہتے ہیں تاریخی روایت ہے، کوئی پکی روایت ہے نہیں لیکن اس میں کوئی شریعت کے خلاف معاملہ نظر نہیں آتا، البتہ معجزہ تو ہے، نبی کا معجزہ تو ہے کہ یہ آنکھوں سے لگاؤ گے تو میرے والد بینا ہو جائیں گے اور پھر تم سب چلے آنا۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے مصر سے چلے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قافلہ یہاں سے مصر سے چلا اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا، خاندان سے کہہ دیا کہ آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم مجھے عقل مند نہیں سمجھو گے، تم کہو گے پاگل ہو گیا ہے، بیٹوں کی محبت میں یہ عقل بھی اس کی گئی ہے، اس لیے یہ ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا، اور اگلے دن کچھ دنوں کے بعد 3-4 دن کا کہتے ہیں سفر تھا، تو جب بیٹے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا لگایا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی لوٹ کر آئی ہے، اور یعقوب علیہ السلام اس وقت اپنی بات کی تائید میں کہا کہ میں تو تمہیں پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے کچھ ایسی چیزوں کا علم ہے جو تم لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ وہ خواب بچپن والا یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ اس خواب کی تعبیر تو ہوئی نہیں ہے۔ تو یہاں بیٹوں نے اپنے والد سے معافی چاہی ہے کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی، اب یوسف علیہ السلام تو مل گئے نا، بھائیوں نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام تو موجود ہے، یہ ان کرتا انہوں نے بھیجا ہے اور یہ کرتا آپ اپنی آنکھوں سے لگائیں، صحیح بھی ہو گئے۔ تو بیٹوں نے والد سے معافی مانگی ہے، لیکن باپ کیا کہتا ہے کہ سوف استغفر لک، ہاں مانگ لوں گا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے معافی مانگ لوں گا۔ معافی اس وقت نہیں مانگی ہے، وعدہ کیا ہے، معافی کا وعدہ کیا ہے، معافی اس وقت معاف کیا نہیں ہے ان کو، ہاں کہا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، معافی کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی سے معافی مانگے نا تو اس کو یہ کہے کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، آپ بھی معاف کر دیں، تو یہاں طریقہ کار معافی کا یہ تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام فرمایا اللہ سے معافی مانگوں گا تمہارے لیے، اللہ تمہیں بخش دیں گے، میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا۔ یہاں ایک بات تھوڑی سی ذہن میں ڈالنا چاہوں گا میں، واقعہ بس تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں، کنعان کا جو کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، وہ تھوڑے سے فاصلے پر یعقوب علیہ السلام کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اور مصر جو ہے یہ الخلیل یا القدس کا شہر ہے، جہاں آج کل الخلیل یا القدس ہے نا، بیت المقدس شام میں، یہ وہ جگہ ہے اور مصر بہت دور ہے۔ تو مصر سے نکلتا ہے قافلہ اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام کئی دن تک کنویں میں پڑے رہے ہیں،
یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ لوگوں نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا تھا ز مصرش بو اے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی، کہ مصر سے تمہیں خوشبو آ گئی اور ادھر کنویں میں پڑا ہوا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، کنویں میں پڑا ہوا تھا تمہیں پتہ ہی نہیں لگا، مصر سے چلا قافلہ تم نے کہا مجھے خوشبو آ رہی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کبھی تو ہم عرشوں پہ پروازیں کرتے ہیں اور کبھی اپنے پیر کے نیچے بھی نظر نہیں آتا کہ ہمارا پیر کہاں پھسلنے والا ہے۔ گاہے گاہے یہ وقت ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قربت کے اوقات، جس طرح ہوتے ہیں نا، جیسے انسان آدھی رات میں جب اٹھ کر بیٹھ جائے اور اللہ سے مانگنے لگے تو اس وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جب دکان پر بیٹھے مانگ رہا ہو تو اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، کیونکہ دکان میں دل لگا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اس طرح انبیاء کرام کے لیے کچھ لمحات، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قربت والے کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں نا تو جہان روشن ہو جاتا ہے، سب کچھ نظر آنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ لمحہ ختم ہوتا ہے تو پھر وہی عام انسانوں کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، اپنے حالات کو پتہ ہی نہیں لگتا، اپنے گھر کے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو سارا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے معافی کا وعدہ کیا، اور پھر یہ سب یہاں سے چل پڑے ہیں مصر کی طرف، پورا گھر یہاں سے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کے لیے تیار ہوا ہے۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے۔ واقعات کے اندر اسباق کچھ اور بھی ہیں، لیکن میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔